بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ہم نے اب تک عقائد کے حوالے سے 12 درس ہمارے ہو چکے۔ کل کا درس جس مطلب پہ ہمارا اینڈ ہوا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین معین کیا تھا۔ تو اس پر ہم نے چند دلیلیں ذکر کی، ان میں سے جو آخری دلیل ہمارے پاس تھی وہ حدیث غدیر تھی کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانوں کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ تو آج کا ہم اپنا یہ 13واں درس اس اعتراض سے سٹارٹ کرتے ہیں جو بعض اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب دیکھا کہ حدیث غدیر تو متواتر ہے، اس واقعہ کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، چونکہ علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے، تو اس کے معنی میں شک کیا۔ شک کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کا لفظ استعمال کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو شیعہ پر اعتراض کیا کہ حدیث غدیر تو ٹھیک ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے، یہ اعلان بھی ہوا ہے، لیکن مولا سے آپ لوگ کیسے امام مراد لیتے ہو، کیسے خلیفہ ہونا مراد لیتے ہو، جبکہ مولا جو ہے وہ لفظ ولایت سے لیا گیا ہے، اور یہ اس کے کئی ایک معنی ہیں، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عربی زبان میں جب مولا کہا جاتا ہے تو کبھی چچا زاد بھائی مراد ہوتا ہے، کبھی اس سے محبوب مراد ہوتا ہے، کبھی اس سے آقا مراد ہوتا ہے، کبھی اس سے غلام مراد ہوتا ہے، البتہ کبھی حاکم کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جس کی اطاعت واجب ہو۔ یہ مولا ہے تمہارا یعنی تمہارا حاکم ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ہر بات اس کی ماننی۔ تو تم شیعہ کیسے معین کرتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہی آخری معنی تھا؟ ہو سکتا ہے مولا کی مراد ان کی مددگار ہو، چونکہ ایک معنی مددگار ہے کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، یا جس پر میری مدد واجب ہے اس پر علی کی مدد واجب ہے، یا محبت کے معنی میں ہو، اس معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں ہو۔ تو معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آپ کیسے اس حدیث کو دلیل بناتے ہو کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ان کے حاکم ہونے کا اعلان تھا، رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہونے کا اعلان تھا؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ عرض کیا جاتا ہے ہماری طرف سے کہ یہ بات درست ہے کہ لفظ مولا کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یعنی بعض نے 27 معنی تک لکھے ہیں، لیکن یہ سارے ایک معنی کی طرف لوٹتے ہیں، ان سب کی برگشت ایک معنی کی طرف ہے، چونکہ یہ والیہ سے لیا گیا ہے، اور والیہ کا جو مادہ ہے اس کا معنی دو چیزوں کا ملا ہوا ہونا، ان کے درمیان کسی ایسی چیز کا فاصلہ نہ ہونا کہ جس کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی معنی سے پھر وہ چچا زاد پہ بولا جاتا ہے چونکہ قریب ہوتا ہے، یا دوست پہ بولا جاتا ہے چونکہ قریب ہوتا ہے، اور اسی سے مثلا جو ہے وہ مددگار پہ بولا جاتا ہے، اسی سے حاکم پہ بولا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ولایت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی باغ ڈور ہوتی ہے۔ تو صحیح ہے، جو معنی ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان ساری موارد میں استعمال ہو، لیکن جس جگہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلام میں استعمال کیا ہے وہاں صرف حاکم ہونا مراد ہو سکتا تھا. چونکہ ہر جگہ ہم اس کا معنی کیسے معین کرتے ہیں؟ قرائن سے، اشاروں سے، شواہد سے، کہ اس کلام میں مراد مثلا چچا زاد بھائی ہے یا دوست ہے، اس جگہ مددگار مراد ہے یا مثلا محبوب ہے، اس جگہ مثلا حاکم مراد ہے. کیسے معین کرتے ہیں؟ جیسے ہمیں وہاں کلام میں اشارے اور قرائن اور شواہد ملتے ہیں. تو یہاں ہم چند ایک قرائن ذکر کرتے ہیں جن سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد کوئی اور معنی نہیں تھا سوائے اس کے کہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کا میں لیڈر، قائد اور حاکم ہوں، جس پر میری اطاعت واجب ہے اس پر علی کی اطاعت بھی واجب ہے. پہلا قرینہ کہ آپ نے یہ جو جملہ فرمایا ہے یہ ایک خطبے کے اندر فرمایا ہے، ایک پورا خطبہ ہے لمبا چوڑا. اس خطبے کی ابتدا میں آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. کہا کہ شاید میں اگلے سال تمہارے درمیان نہ ہوں. اب یہاں اگر کوئی لیڈر بھی، کوئی قائد بھی بتائے کہ میں شاید میری موت آنے والی ہے، تو جو سامعین ہوتے ہیں، اس کی رعیت ہوتی ہے، سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں کیا سوال اٹھتا ہے کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو پہلے اذہان تیار کیے اللہ کے رسول نے، تب جب فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو کوئی اور معنی پھر وہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ واضح تھا کہ جب پہلے یہ فرمایا کہ میں جانے والا ہوں اور پھر فرمایا کہ علی مولا ہے، یعنی میں انہیں قائد اور لیڈر، رہبر معین کر کے جا رہا ہوں. دوسرا قرینہ کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کا اعلان فرمانے سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا، الست اولا بکم من انفسکم، کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے نفسوں پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اب اس تعبیر کا کوئی اور معنی تو نہیں ہو سکتا. یہ تو واضح ہے کہ اپنے لیے جب پوچھا ہے کہ یعنی میری اطاعت تم پر واجب نہیں، کہا ہاں. یہاں کوئی اور معنی نہیں تھا، نہ محبوب ہونے کا، نہ مددگار ہونے کا، نہ دوست ہونے کا. اسی جملے کے بعد، بالکل اسی جملے کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پھر علی کو بھی مولا اسی معنی میں قرار دے رہے ہیں جس کا اپنے بارے میں اعتراف لیا ہے. اصلا مناسب نہیں تھا کہ اپنے بارے میں ایک اور معنی میں اعتراف لیں اور پھر فوراً کہیں کہ علی تمہارا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں. تو یہ واضح تھا کہ جس معنی میں اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ کیا میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے، کیا میری بات کو ماننا بغیر چوں چرا کے، بغیر پوچھے واجب نہیں ہے؟ جب انہوں نے کہا ہاں تو فرمایا کہ اسی طرح علی ہے. تیسرا جو نقطہ یا قرینہ ہے، جو شاہد ہے اس کا پر کہ کوئی اور معنی مراد نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ یہ کس جگہ پہ خطبہ دیا؟ راستے میں جب حج سے واپس آ رہے ہیں، 1 لاکھ کے قریب کوئی حاجی ہے، تو جو آگے جا چکے تھے ان کو روکا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا. چونکہ بہت لمبا قافلہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ عدد، اتنا بڑا عدد، یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یعنی کلومیٹروں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. اچھا، پھر سفر کے دوران یعنی جنگل سا تھا، اور پھر وہ بھی دن دہاڑے، گرمی تھی. اب یہ منظر بنانا، کیا خیال ہے یعنی لوگوں کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ یقیناً ہر بندے نے سوچا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا مطلب ہے، کوئی بہت بڑی بات کہنے والے ہیں. اب سب جب اکٹھے ہوئے اور وہاں اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اصلاً معقول نہیں تھا کہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی تمہارا دوست ہے.
ممکن نہیں تھا اصلاً اتنا بڑا اہتمام کرنا ان حالات میں، اور صرف یہ کہنا کہ علی سے محبت کرنی ہے، علی تمہارا دوست ہے، یعنی ایک عقلائی طریقہ کار نہیں تھا۔ لوگ کہہ دیتے کہ یہ تو پہلے قرآن میں کہا جا چکا ہے کہ مثلا محبت واجب ہے اہل بیت کی، اس کے لیے اتنا بڑا اجتماع۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر بنا کر یہ بات کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی اس لفظ میں کہ کوئی اور معنی کیا جائے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے خلیفے کا اعلان کیا ہے، ورنہ چھوٹی موٹی بات کے لیے اتنا بڑا بندوبست نہیں کیا جاتا اس انداز میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے لیے اپنایا تھا۔ بہرحال اور بھی کئی ایک چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن انہی شواہد اور قرائن سے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے نہ سند میں کوئی اشکال ہے، متواتر سند کے ساتھ آئی ہے، یقینی واقعہ ہے، نہ ہی اس کے معانی میں کوئی مشکل ہے یا کوئی اس میں ابہام اور اجمال ہے۔ اس کے بعد اس باب کا اگلا سوال جو ہے، سوال نمبر 3، وہ یہ ہے کہ یہ احادیث تھیں اب تک، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہر مطلب میں کہ ہمیں قرآن سے یہ دکھایا جائے، قرآن سے دکھایا جائے، حالانکہ ہمارے ہاں تو برابر ہے، قرآن ہو حدیث ہو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ہو، جو رسول اللہ دے دے اس کو لو۔ لیکن بعض چونکہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ قرآن بھی ہونا چاہیے، تو سوال ہے کہ کیا قرآن مجید سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام حق خلیفہ رسول جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اس طرح کی آیات موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، ان کے بعد علی علیہ السلام امام برحق ہیں۔ البتہ ساتھ جو ہے ان آیات کے ساتھ تاریخ یا حدیث کی بھی بعض جگہ پہ مدد کی ضرورت ہے، ان کو ملا کر اس آیت کا معنی اور مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ہم ان میں سے ساری آیات نہیں ذکر کر رہے، مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو ذکر کرتے ہیں، جس میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ بے شک تمہارا ولی، تمہارا حاکم، تمہارے اوپر اولا بالتصرف، چونکہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہو رہا ہے، ولیکم اللہ، اور اللہ ولی ہے، یعنی اللہ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ ہمارا حاکم ہے، یعنی اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ان تینوں کے لیے ایک ہی دفعہ ولی استعمال کیا ہے، انما ولیکم اللہ، آگے دوبارہ نہیں کہا کہ اور تمہارا ولی، نہ، ایک ہی دفعہ کہا تمہارا ولی یعنی تمہارا مولا اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جس معنی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ولایت رکھتا ہے، یعنی اس کی نصرت واجب ہے، اس سے محبت واجب ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، حاکم ہے، اسی معنی میں رسول اللہ کے لیے ولایت ہے، اسی معنی میں اس شخصیت کے لیے ہے جس کا آگے تذکرہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ آدمی کون ہے کہ جو نماز قائم کرنے والوں میں سے ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی تاریخ اور حدیث کی کتابوں کی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تفسیر وغیرہ میں، تو اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کی اکثر تفسیروں میں یہ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے،
نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں پہنچے تو ایک سائل نے سوال کر دیا، تو مناسب نہیں دیکھا کہ نماز کے اختتام تک اس سائل کو کھڑا کریں یا یہ چلا جائے خالی ہاتھ نماز مکمل کرنے تک۔ اور نماز میں اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیسے دیں؟ گھر جا کر مثلا کوئی دانے اٹھائیں، دینار درہم، یہ بھی نہیں ہو سکتا، نماز میں ہے۔ تو یہ انداز اختیار کیا اللہ کی رضا کی خاطر کہ اپنا وہ ہاتھ لمبا کیا اس سائل کی طرف کہ جس ہاتھ میں مولا کی انگوٹھی تھی، انتہائی قیمتی انگوٹھی تھی۔ سائل نے وہ انگوٹھی اتار لی اور وہ چلا گیا۔ تو یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں اتری کہ مومن جو ہیں ان کا مولا اللہ تعالیٰ ہے، رسول خدا ہے، اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی علی علیہ السلام ہے۔ یہ آیت ان کی شان میں اتری۔ مصادر بہت سارے ہیں لیکن ایک دو کا میں آپ کو حوالہ دوں۔ دوران منصور سیوطی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 405 ہے، اور تفسیر کبیر رازی کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 24 ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کو مولا قرار دے رہا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول ہمارے مولا ہیں۔ ان کی اطاعت واجب ہے تو علی علیہ السلام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ یہ معنی ہے امام ہونے کا، چونکہ ہم نے عرض کیا ہے نا کہ امام ہونا یعنی قائد اور رہبر ہونا، لیڈر ہونا۔ تو جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اطاعت واجب کی ہے اور مولا بنایا ہے، اسی طرح ان کے بعد علی علیہ السلام کی بھی اطاعت واجب ہے۔ یہ معنی ہے امام ہونے کا۔ سوال نمبر 4 اس کے بعد والے میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ تھا اب تک حدیث اور قرآن، ایک تیسری چیز ہے عقل۔ عقائد میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ عقل بھی بہت ساری مدد دیتی ہے۔ احکام میں، فروعات میں عقل اتنا رہنمائی نہیں کرتی، لیکن عقائد میں جتنے مین موٹے عقیدے ہیں ان سب میں عقل جو ہے وہ مدد دیتی ہے۔ تو کیا ہم عقل کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جانشینی کا حق، امام ہونے کا حق، خلیفہ ہونے کا حق علی علیہ السلام کا تھا؟ دوسرے اصحاب میں سے یہ زیادہ اولا تھے، اس بات میں زیادہ حقدار تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، عقل یہاں بالکل واضح طور پر مدد دیتی ہے۔ جس کی عقل سلیم ہے، جس کو کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے، کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے مطابق سوچتا ہے، تو اس کی عقل یہاں فیصلہ کرے گی۔ اس کی وجہ کہ ہر عقل سلیم کہتی ہے کہ جانشینی رسول کا حق سب سے زیادہ اس کو ہے جو صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب زیادہ ہو۔ کن صفات میں؟ علم میں سب سے زیادہ ہو، شجاعت میں سب سے زیادہ ہو، تواضع انکساری میں سب سے زیادہ ہو، زہد اور تقوی میں سب سے زیادہ ہو، عدل و انصاف میں رسول اللہ کی طرح ہو، حسب و نسب خاندانی طور پر پست نہ ہو، چونکہ اس کی بھی محبت اور وہ معاشرے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، یہ صفات رکھتا ہو۔ اس لیے ہم نے شروع میں جب مطلق امامت کی بات کی تھی تو وہاں بھی ایک امام کی اوصاف میں یہ چیزیں ذکر کی تھیں، اور قرآن سے بھی آیت لے کر آئے تھے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ طالوت علیہ السلام کو جب حاکم مقرر کیا تو کہا کہ اس میں علم اور تم سے جسامت میں زیادہ، یعنی شجاعت میں۔ تو یہ صفات عقل کہتی ہے کہ یہ صفات جس میں زیادہ ہوں وہ حق رکھتا ہے۔ تو اب آئیں انصاف کے ساتھ تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہیں، سیرت کی کتابیں اٹھاتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، اصحاب رسول میں کون تھا جو ان صفات میں سب سے آگے ہو، جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو۔ ایسی جھوٹی حدیث سے کافی نہیں ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ حدیث ہے فلاں کے، ورنہ جھوٹی حدیثیں بھی بہت ساری ہیں جو بعض صحابہ کے بارے میں بنائی گئی۔
لیکن جس صحابی پر، جس شخصیت پر اتفاق ہو سب کا کہ یہ اوصاف میں سب سے آگے تھے، کون ہے جو علی علیہ السلام کے مقابل شجاعت میں ہو، کہ جس کے بارے میں اہل سنت نے بھی بعض لکھا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ تھے علی علیہ السلام، اتنا بڑا شجاع کائنات نے نہیں دیکھا ہے، نہ دیکھے گی، چونکہ یہ معجزہ تھے، رسول اللہ کا معجزہ تھے شجاعت میں۔ کون ہے جو علی علیہ السلام سے بڑھ کر عالم ہو؟ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اقضاکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم میں کون زیادہ ہے اس شخصیت سے جو شہر علم رسول کا دروازہ ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا زہد و تقوی میں دیکھیں، کون علی علیہ السلام سے بڑے زاہد ہیں؟ جتنے صوفیاء کے فرقے ہیں، جتنے صوفیاء کے فرقے، سب کے سب آخر پر اپنا مرشد علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، زہد کی وجہ سے، عرفان کی وجہ سے، معرفت اور بصیرت اور حکمت کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر خاندانی حسب نسب دیکھیں تو کون ہے جو ان سے زیادہ حسب و نسب والا ہو؟ تو تمام کی تمام صفات جو ایک لیڈر اور امام میں چاہیے بدرجہ اتم مولا علی علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے تو ایک معروف بہت بڑے نحوی اور لغوی خلیل بن احمد فراہیدی کا یہ معروف جملہ کہ عدم احتیاجہ الی احد فی شیء و احتیاج الکل الیہ فی الکل دلیل علی انہ امام الکل فی الکل، علی کا کسی کی طرف محتاج نہ ہونا کسی بات میں، اور ہر ایک آدمی کا ہر چیز میں علی کا محتاج ہونا اور ان سے پوچھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہر چیز میں ہر ایک کے امام ہیں۔ تو خلیل جیسے عالم کے لیے حدیث یا آیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان اوصاف سے جان لیتا ہے کہ جس شخصیت کی طرف ہر بندہ ہر چیز میں محتاج ہے وہ امام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر حضرت علی علیہ السلام سے ایسی کرامات صادر ہوئی ہیں جو انبیاء سے صادر ہوا کرتی تھی، دسیوں سینکڑوں ایسی کرامات ہیں، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے۔ بہت ساری ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ علی علیہ السلام سے کیا کیا کرامات صادر ہوئیں۔ تو ہمارا وقت آج کے درس کا ختم ہوا یہاں پر، انشاءاللہ کل والے درس میں ایک اور اعتراض اور ایک شبہہ سا ہے، اس کو بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔